اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر سورہ سبا کی آیت نمبر 40 سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے بیان تھا کہ میرا رب روزی جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کرتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور روزی کی یہ تقسیم اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو لوگ دنیا میں خوشحال ہیں آخرت میں بھی خوشحالی انہی کو نصیب ہوگی، اور یہ کہ دنیا کی خوشحالی یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہیں، اگر راضی نہ ہوتے تو انہیں خوشحال زندگی کیوں دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، یہ کائنات دنیا کو چلانے کا ایک حکیمانہ نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بروں بھلوں سب کو کہیں تنگ روزی دیتے ہیں، کہیں فراخ روزی دیتے ہیں، اور یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے نزدیک نہیں بنائیں گی، ایمان اور عمل صالح انسان کا تقرب یعنی دے گا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ روزی جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کرتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل تمہیں دیتا رہتا ہے، اور یہ بھی ایک عام قانون ہے کہ جو چیز جتنی خرچ ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، اور جتنی چیز کا خرچ بند ہوتا ہے اتنی اس چیز کی آمد بھی اللہ تعالیٰ گھٹا دیتے ہیں، اور اللہ ہی بہترین روزی رساں ہیں۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں مشرکین کے ان خیالات کا رد ہے کہ ہم اپنے ایمان یا اپنے عمل سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے کسی قیمت پر بھی، اس لیے کہ ہم میں اور اللہ میں بہت دوری ہے، تو ہمیں لازمی طور پہ بیچ میں کوئی ایسے واسطے قائم کرنے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم کو قریب بنا دیں۔ کئی مشرکین کا یہی نظریہ تھا، جیسے کہ سورہ زمر میں ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آخر تم ان غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم کوئی مقصد سمجھ کے ان کی عبادت نہیں کرتے، ذریعہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، ہم کسی قیمت پہ خود قریب نہیں ہو سکتے۔ تو ان مقربان الہی میں سب سے زیادہ قریب فرشتے ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی بھی 6-7 قسمیں ہیں،
ایک ملائکہ مقربین کہلاتے ہیں، جیسے حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے بہت قریب ہیں، اور پھر عرش کا طواف کرنے والے خافین حول العرش، پھر علیین کے فرشتے، اور پھر اس کے بعد جو ہیں ساتویں آسمان کے ہیں، پھر درجہ بدرجہ یعنی پہلے آسمان کے، پھر آسمان اور زمین کے درمیان، اور پھر سے آخری جو ہیں وہ زمین کے فرشتے۔ تو یہ درجہ بدرجہ، لیکن ان درجات کے تفاوت کے باوجود تمام فرشتے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو گناہ کرتا ہو، بلکہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں۔ اس لیے بعض عرب کے قبائل فرشتوں کو پوچھتے تھے کہ یہ بہت اللہ کے مقرب ہیں، سو یہ ہم کو اللہ کے قریب بنا دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، جیسے بنو خزاع قبیلہ تھا، یا اس طرح کے چند اور قبائل تھے جو فرشتوں کو نہ صرف معبود بلکہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہتے تھے، کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو جس طرح کوئی باپ بیٹی کی بات کو رد نہیں کر سکتا، ایسے اللہ ان کی باتوں کو، اور یہ پھر یہی عقیدہ نصارہ کا ہے، یہی بعض یہودیوں کا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں یعنی اللہ کے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہا۔ جی، تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح بیٹا ہر طریقے سے باپ کو منوا سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ سے ہر طریقے سے بات منوا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے درجہ بدرجہ صلحاء ہیں، شہداء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی اور حاضری ہوگی، اس وقت دیکھنے کی بات ہوگی کہ جن کو تم نے مقرب ترین سمجھ کے معبود بنایا تھا ان کی حالت خود کیا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کہ اللہ عابد و معبود سب کو جمع کریں گے، عابد و معبود سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے کہیں گے، جی هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو فرشتوں کے جو پوجنے والے ہیں اللہ ان کو بھی اور فرشتوں کو سامنے کر کے کہیں گے یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے۔ فرشتوں سے اللہ پوچھیں گے کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ قالوا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں۔ انت ولینا من دونہم، اے اللہ ان کو رہنے دیجئے، آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمارے کام بنانے والے آپ ہیں، خود ہمیں بھی آپ نے بنایا اور ہمارے سارے کام بھی آپ ہی بنانے والے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، ہم تو کبھی ان کے سامنے آئے ہی نہیں ہیں، ہماری شکل تو کبھی انہوں نے دیکھی نہیں ہے، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کسی فرشتے کو آج تک کسی انسان نے اصلی شکل میں نہیں دیکھا بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ 2 دفعہ آپ نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، ایک دفعہ اسی دنیا میں، ایک دفعہ لیلۃ المعراج میں۔ تو لیلۃ المعراج میں جو دیکھنا ہے وہ تو یہ جہان ہی نہیں تھا، وہ تو ایک جہان ہی الگ ہے، اور اس جہان میں جا کر تو انشاءاللہ ہم بھی فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن اس جہان میں کسی فرشتے کو کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین سے ایک دفعہ حضور نے خود استدعا کی کہ جبریل کبھی اصلی شکل میں بھی تو سامنے آؤ، یعنی آپ کبھی کسی انسان کے شکل میں آتے ہو، کبھی کسی انسان کی شکل میں آتے ہو، تو کبھی اپنی شکل بھی تو دیکھا ہو۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ برداشت کا کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم دکھاؤ تو سین کم از کم۔ تو ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام یوں مکہ میں شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے،
کہ اچانک آپ کی نظر اوپر اٹھی تو پوری فضا ایک شخصیت نے بھری ہوئی ہے، پوری فضا مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، ایک ہی جسم ہے جو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غشی طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوگی۔ تو حدیث میں کہ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں جن سے وہ پرواز کرتے ہیں، اور ان پروں کی وجہ سے وہ لمحوں میں 7ویں آسمان سے زمین پہ آتے اور جاتے، لمحوں میں، اتنی رفتار بھی تیز ہے۔ تو انہوں نے فوراً شکل چینج کی اور کہا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ، کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ کہا حضور میری 600 پر ہیں اور آپ نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہوئے۔ اگر میکائیل کو دیکھتے تو 1200 پر ہیں، 1200 پر ہیں، تو کیا منظر ہوتا؟ تو مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو یہاں نہیں دیکھا جا سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کبھی اظہار ہی نہیں کہ ان کے سامنے، کبھی ہمیں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہم کو، تو یہ کیسے نہیں؟ ہاں بات یہ ہے کہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے، لیکن جنات کو بھی ہم نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ فرشتے بھی شکلیں بدلتے ہیں، جیسے کہ جبریل امین انسانی شکل میں آتا تھا، جنات بھی شکلیں بدلتے ہیں، تو بدلی ہوئی شکل میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی بھی انسانی شکل میں ہوتے ہیں جنات، کبھی کوئی حیوانی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی کچھ، لیکن اصلی شکل میں کسی جن کو آج تک کسی نے دیکھا۔ لیکن آخرت میں ہم جنات کو بھی دیکھیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اللہ نے وہ قوت ہماری بصارت میں نہیں رکھی جو ہم ان کو دیکھ سکیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا، تو یہ غائبانہ طور پہ کچھ کرتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے، ہم نے کب ان کو کہا کہ ہماری عبادت کرو؟ ہم تو کبھی ان کے سامنے آئے نہیں، بلکہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے۔ اکثرہم بمؤمنون، اور اکثر ان میں سے انہی پر یقین رکھتے تھے۔ آگے چل کر سورہ صافات میں آئے گا کہ بعض عرب کے قبائل کا عقیدہ تھا کہ جنات معاذ اللہ خدا کی بیویاں ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، یعنی لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری قائم کر رکھی تھی کہ یہ بیویاں ہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں۔ تو فرشتے لا علمی کا اظہار کریں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے۔ اور جنات چونکہ انسانی شکل میں بکثرت ظاہر ہوتے تھے یا وہ غیبی آوازیں کرتے تھے، تو اس لیے جنات کا خوف لوگوں کے ذہن میں تھا، جنات کا خوف ذہنوں میں تھا۔ جیسے کہ سورہ جن میں آئے گا کہ جنات کی زبانی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ جنات کی لوگ پوجا کرتے تھے انسان، فزادوہم رہقا، تو ان کے غرور و تکبر میں انسانوں نے عبادت کر کے اور بھی اضافہ کر دیا۔ جنات بھی سمجھ لگا کہ ہم بڑے پاور والے ہیں، انسان ہم سے ڈرتے ہیں، تو اس طرح ان کے غرور و تکبر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب صحرائے عرب میں وہ سفر کرتے تو جنات عموماً صحراؤں میں، غیر آباد جگہوں میں یا دریاؤں کے کنارے ایسی یا اجڑی ہوئی آبادیوں میں، کھنڈرات میں زیادہ تر رہتے ہیں، جہاں انسان زیادہ آباد ہے وہاں کم ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو پوری زمین پہ جنات ہی رہتے تھے انسانوں سے پہلے، تو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر زمین ان سے خالی کرا دی، کیونکہ انسان کو بنانا مقصود تھا، آباد کرنا مقصود تھا، تو ان کو بھگا کر زمین سے
کئی کناروں میں، غیر آباد جگہوں میں، جنگلات میں، ایسی جگہوں میں ان کو، تو یہ زیادہ تر ادھری بسیرا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ شہروں میں بھی اجڑی ہوئی جگہ میں، گندی وندی جگہ میں آ جاتے ہیں، لیکن کم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے، ورنہ اگر یہ شہروں میں آ جائیں تو ہمارا جینا دوبھر کر دیں، مشکلات میں پیدا کر دیں۔ تو مطلب یہ کہ جب صحرا میں عرب لوگ جاتے تو صحراؤں میں تو یہ آباد ہوتے ہی ہیں، تو ڈر کے مارے وادی میں، کسی وادی میں پہنچتے تو وہاں بآواز بلند پکارتے تھے، اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ اس وادی میں جو سردار ہے جنات کا جو بڑا ہے، چودھری ہے، سردار ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، وہ میرا تحفظ کرے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بتا دے کہ اس آدمی نے میری حفاظت میں آ گیا ہے، لہذا اس کو چھیڑنا نہیں۔ تو اس سے ان کا غرور اور بڑھ جاتا تھا کہ دیکھو نا، ڈرتے ہیں ہم سے اور پناہ لیتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے پھر ان کی پوجا بھی کرتے تھے جنات کی۔ تو فرشتوں کے نام پہ بھی مندر ہوتے تھے، جنات کے نام پر بھی ان کے مندر اور پھر اسٹیچو بناتے تھے اور ان کی پھر پوجا کرتے تھے۔ اور خیال یہ تھا کہ جس کی ہم تصویر بناتے ہیں، مجسمہ بناتے ہیں، اس میں وہ حلول کرتا ہے، اس کے اندر وہ آتا ہے، اور جب ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ اصل میں اس ہاتھ کی بناوی مورتی کو نہیں کرتے، بلکہ اس میں آنے والے اس حلول کرنے والے جن یا فرشتے کو کرتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سے برات کا اظہار کریں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں یا اللہ یہ کیا کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو جس مشکل کے وقت کے لیے ان لوگوں نے جنات یا فرشتوں یا دوسرے عناصر کی عبادت کی تھی کہ مشکل گھڑی میں یہ کام آئیں گے، اور وہ مشکل وقت ہوگا آخرت میں، تو اس دن کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں، تو آج کوئی اختیار نہیں رکھیں گے ان میں سے بعض دوسروں کے لیے، نہ نفع پہنچانے کا نہ نقصان پہنچانے کا۔ جس دن کے لیے یہ کام کرتے تھے اس دن یہ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور یہ ایک دوسرے کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ نقصان کا تو ذکر ایسے ہی کر دیا، دراصل تو نفع کی امید پہ یہ کرتے تھے، تو اس دن یہ نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ بلکہ سورۃ البقرہ میں یہ گزر چکا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت جن لوگوں کی پیروی کی گئی، پوجا کی گئی، وہ بیزار ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے ان سے جو پوجا کرتے تھے، یعنی معبود اپنے عابدوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہم ان کو جانتے نہیں، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کرتے تھے۔ ورأوا العذاب، اور آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے وہ اسباب اور تعلقات جو دنیا میں قائم کیے تھے وہ سب ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، پھر جنہوں نے عبادت کی تھی وہ اپنے معبودوں کے بارے میں کیا کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا ہو جائے، جانے کی اجازت مل جائے، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بھی ایسے لا تعلق اور بیزار ہوں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج یہ ہم سے آنکھیں نہیں ملاتے، ہم اب ان سے آنکھیں نہیں ملائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں ہم نے تم کو بصیرت دی تھی، بصارت بھی دی تھی اور حقائق بھی بیان کیے تھے، لیکن تم نہیں سمجھے، تو اب یہ تمہاری تمنا فضول ہے، تمہیں دنیا میں جانا نصیب نہیں ہوگا، نہ ان کو جانا نصیب ہوگا۔ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم ظالموں سے، مشرکوں سے کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب چکھو نا عذاب
آگ کا وہ عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ آگے کوئی عذاب نہیں ہوگا، آگے جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہے، اگر بالفرض ہوا تو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے، تو تم تکذیب کرتے تو آپ اس کو مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تھیں، واضح آیات پڑھی جاتی تھیں، قالوا، تو یہ کیا کہتے تھے انبیاء کرام کو؟ کہتے تھے ما ھذا الا رجل، یہ تو ایک آدمی ہے۔ نبی کو بڑی حقارت کی نظر سے کہتے تھے یہ تو ایک آدمی ہے، اس میں کون سے نبی ہونے کی شان ہے؟ اگر نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، کوئی یا ماورائے انسانیت کوئی اور مخلوق ہوتی، یہ تو ہمارے اندر پیدا ہوا، اس کا نسب اور حسب ہم جانتے ہیں، یہ تو ایک آدمی ہے، اس میں نبوت کی شان کہاں سے آئی؟ اور پھر کہتے تھے یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، دیکھو اس کا ایک ہی مقصد ہے، تم کو تمہارے باپ دادوں کے معبودوں سے چھڑانا۔ یہ نبی نہیں، یہ صرف تم کو تمہارے اصل دین سے ہٹانا چاہتا ہے، جو تمہارے باپ دادے کا دین تھا، ان معبودوں کی پرستش، اس سے تم کو ہٹانا چاہتا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ وقالوا، یہ بھی کہتے تھے ما ھذا الا افک مفترا، یہ جو کتاب پیش کرتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں، افک مفترا، یہ اپنے گھڑا ہوا جھوٹ ہے، خود بناتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، خود بناتا ہے پھر کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خود بناتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے تھے للحق، حق بات کو، لما جام، جب ان کے پاس وہ حق آیا، تو ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ بھی کیوں کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ان لوگوں سے کہتے تھے جو کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اس نے خود بنایا ہے، اللہ کی کلام نہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ ایک آدمی ہی ہے، اس میں نبوت کی شان نہیں، تو اس کی باتوں میں اثر پھر کیوں ہے؟ جو آتا ہے اس کا عاشق بن جاتا ہے، جو اس کی جماعت میں آتا ہے پھر مار کھاتا ہے پر جاتا نہیں ہے، جان مال عزت و آبرو کی قربانی دیتا ہے لیکن اسی کا ہو جاتا ہے، اور دن بدن اس کا حلقہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ تمہاری ہی طرح آدمی ہے اور اس کی کلام میں کوئی اثر نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو، یا جو پیش کرتا ہے یہ من گھڑت بات ہے، تو اس کا حلقہ کیوں وسیع ہوتا جاتا ہے؟ اس کی بات مؤثر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیتے تھے کہ میاں یہ جادو ہے، یہ کلام کا اثر نہیں، کہتے یہ جادو کا اثر ہے۔ تو یہ بس کچھ جادو ایسا پڑھ لیتا ہے کہ جو آتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے بس۔ تو نبی کو کیا کہتے تھے؟ جادو۔ قرآن کو کیا کہتے تھے؟ جادو کا کلام۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں کو بد ظن کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہے آدمی، نبی نہیں ہو سکتا کوئی انسان جی، اور یہ کہ یہ کلام اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی ہوتی تو ایک ساتھ پوری کتاب آ جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خود بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر اس کا اثر کیوں ہے؟ اچھا یہ جادو ہے، ٹھیک ہے، جادو کا تو اثر ہوتا ہے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں ہیں، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، حالانکہ ہم نے ان آل عرب کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتابیں نہیں بھیجیں جن کو یہ پڑھتے ہوں۔ ایک زمانہ گزر گیا عربوں میں کہ عربوں میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جس کو یہ پڑھتے ہوں،
اسی لیے تو عربوں کو امی کہتے ہیں۔ امی کا معنی بے پڑھے لکھے لوگ، جن کے پاس ایک زمانے سے تو عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام عربوں میں پہلے نبی تھے، ابراہیم السلام کے بیٹے۔ پھر ان سے لے کر حضور تک بیچ میں عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ 2000 سال کا وقفہ ہے، 2000 سال۔ ادھر بنی اسرائیل میں لگاتار پیغمبر آتے تھے، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، لیکن یہاں بڑا وقفہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے کوئی کتابیں نہیں بھیجیں 2000 سال میں کہ جن کو یہ پڑھتے ہوں ان کو کوئی پتہ ہو۔ یہ بے تکی باتیں ہانکتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو 1500 سال تک تو عربوں میں صرف اسماعیل علیہ السلام کا دین ہی چلتا رہا، ان کی شریعت پہ یہ لوگ چلتے رہے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے، باقی ساری چیزیں ٹھیک۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے کوئی 450-500 سال پہلے عربوں میں سے ایک آدمی عامر ابن لوحی، اس کا نام ہے عامر ابن لوحی، یہ عرب سے باہر کہیں گیا، سیریا یا اس طرح کسی ملک میں گیا، تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو وہ طریقہ کچھ پسند آ گیا، اس کو طریقہ، یہ مکہ سے گیا تھا، طریقہ پسند آ گیا تو اس نے وہاں سے ایک بت اٹھا لیا، مانگ لیا ان سے، یا خرید لیا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، وہ اٹھا کر لے آیا مکہ، اور لا کر لوگوں کو کہا کہ میں فلاں علاقے فلاں ملک میں گیا تھا، لوگ اس جیسے خدا کی عبادت کرتے ہیں، دیکھو نا یہ آنکھوں کے سامنے، تو تم لوگ اندیکھی شخصیت، اندیکھی ذات کی عبادت کرتے ہو، تو کم از کم سامنے تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ طریقہ مجھے پسند آیا ہے، لہذا یہ طریقہ عبادت کا ٹھیک ہے کہ معبود سامنے ہو عابد کے، تو دلچسپی ہوتی ہے۔ اب چونکہ 1500 سال بیچ میں نبی تو آیا نہیں ہے، تو دین بالکل مدھم ہو چکا تھا لیکن بالکل مدھم ہو چکا تھا، لوگوں کے دلوں سے اللہ کی توحید کی عظمت نکل چکی تھی، تو رفتہ 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 اس کی بات لوگوں نے مان لی، اور ہوتے ہوتے عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے عرب میں تو بت پرستی تھی، خود اللہ کے گھر میں بھی 360 بت تھے جس کی اللہ کے ساتھ پرستش ہوتی تھی، یعنی کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، یہ گھر اللہ کا ہے، خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا پاور والا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کوئی درمیان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ درمیان میں انہوں نے بنا دیے، تو بڑے بڑے بھی تھے، لات منات عزا حبل، لیکن خود بیت اللہ کے اندر بھی اندر باہر 360۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک ہم نے ان میں چونکہ کتابیں نہیں بھیجیں، ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور آپ سے پہلے ان عربوں میں ہم نے کوئی نبی بھی نہیں بھیجا ڈرانے والا، تو نبی بھی نہیں آیا، کتابیں بھی نہیں آئیں، تو لہٰذا ان لوگوں کے دلوں سے اللہ کی عظمت ختم ہوگی، نکل گئی۔ آس پاس یہودیت تھی، مدینہ میں یہودی بھی تھے، مکہ کے آس پاس کچھ عیسائی بھی تھے، لیکن یہ لوگ ان سے متاثر نہیں تھے، یہ آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اور یہ سب شرک بھی کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لیکن اس عرصے میں کچھ لوگ نیک اتوار بھی تھے، دین تو آپ سے پہلے عیسوی تھا، کیونکہ آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جو نبی اس وقت ہوتا ہے
اسی کا دین چلتا ہے۔ تو حضور سے پہلے بنی اسماعیل میں تو نہیں، لیکن بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو حضور علیہ السلام تک اگر کوئی دین اور شریعت تھی تو وہ عیسائیت تھی، لیکن وہ بھی ایک عرصے سے مٹ چکی تھی، بدل چکی تھی، اور یہودیت تو خود اس سے بھی پہلے بدل چکی تھی۔ لیکن میں نے کہا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت پیدا کیا تھا، ان کی فطرت تسلیم نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ شریعت کے علم سے لا علم تھے، لیکن کم از کم اللہ کے بارے میں ان کا تصور ٹھیک تھا۔ انہیں میں جیسے کہ ورقہ بن نوفل تھے، تو وہ عیسائی بن گئے تھے، اور صحیح معنی میں عیسائی۔ اچھا، اور انہی میں سعید تھے، سعید ابن زید سعید کے سعید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 10 ان صحابہ میں جن کو حضور نے جنت کو فرما جنتی ہیں۔ یہ حضرت عمر سے بھی پہلے ایمان لائے تھے، ان کی بہن اور یہ بہنوئی دونوں۔ تو حضرت سعید نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور، میرے والد زید آپ جانتے ہیں، آپ کے ساتھ ملے ہیں، لیکن آپ کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، لیکن شریعت بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے والد زید جو ہیں وہ مکہ والوں اور عرب کے لوگوں کے اس شرکیہ عقیدے سے بیزار تھے، اور دین حق کے طلبگار تھے، اور دین حق کی تلاش میں وہ یہودیوں کے پاس بھی گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں حق کی تلاش میں آیا ہوں، برائے مہربانی تم اہل کتاب ہو، علم والے ہو، مجھے حق کا رستہ بتاؤ، میں اپنی قوم کے دین سے بیزار ہوں۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ کون مذہب والا ہے جو کہتا ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، سب کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ لیکن وہ جس عالم وغیرہ جس سے ملے تو وہ صحیح تھا، اس نے کہا اگر تم حق کی تلاش میں ہو تو یہودیت میں حق نہیں ہے، اگر تم اللہ کا غضب لینا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، یہاں تو خدا کا غضب ہے، حق نہیں۔ اس نے کہا میں اللہ کے غضب سے تو بھاگا پھر رہا ہوں، اگر اس میں غضب ہے تو میں گئے تو پھر دوسرا دین عیسائیت تھا۔ گھومتے گھومتے کسی عیسائی پریسٹ کے پاس گئے، اس کو بھی یہی کہا کہ میں دین حق کی تلاش میں ہوں، میں عرب والوں کے عقیدے سے بیزار ہوں شرک کا، تو تم لوگ اہل کتاب ہو، ایک نبی کو ماننے والے، تو مجھے حق کا رستہ بتاؤ۔ یہ ان کی خوش نصیبی کہ وہ بھی صحیح آدمی تھا۔ اس نے کہا میاں اگر تم گمراہ ہونا چاہتے ہو پھر تو آ جاؤ عیسائی، یہاں تو اب سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں گمراہی سے تو بھاگا پھر رہا ہوں، پہلے سے ہوں، اگر یہاں بھی گمراہی ہے تو میری۔ اب یہی دو تو مذہب تھے اہل کتاب کے، دونوں نے کہا کہ اب یہاں تمہارا مطلب پورا نہیں ہوتا۔ تحریف ہو چکی تھی جی اس وقت، تحریف ہو چکی تھی، بہت پہلے ہو چکی تھی تحریف، تو سب بہت پہلے ہو چکی تھی۔ خیر جناب زید واپس آئے مایوس ہو کر، اور یہ ان کے بیٹے سعید کی بات ہے، آئے تو انہوں نے غلاف کعبہ پکڑا اور اوپر منہ کر کے کہا یا اللہ میں ہدایت کی تلاش میں دونوں اہل کتاب کے پاس گیا، اور دونوں نے مجھے مایوس کن جواب دیا کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں، یا غضب ہے خدا کا یا گمراہی ہے۔ جی یا اللہ اور کوئی تیسرا تو آسمانی کے مذہب ہے ہی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یا اللہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اگرچہ اس کی تفصیل کا مجھے نہیں پتہ، ان کی شریعت کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اجمالی طور پر اقرار کرتا ہوں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو وہ بتوں کے نام پہ ذبح کیے ہوئے جانوروں کو نہیں کھاتے تھے،
بلکہ لوگوں کو روکتے تھے کہ اس جانور کو پیدا اللہ نے کیا، اس میں جان اللہ نے ڈالی، تم لات منات کے نام پر کیسے ذبح کرتے ہو؟ تو غیر اللہ کی نظر بھی نہیں کھاتے تھے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن شریعت بھی نہیں تھی۔ تو خیر حضرت سعید کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے والد اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، آپ کو نبوت تو نہیں ملی تھی، تو کیا میں ان کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں کافروں اور مشرکوں کے لیے دعا سے منع کیا ہے، لیکن میرے والد تو اس عقیدے کے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں سعید تم اپنے والد کے لیے دعا کر سکتے ہو، کیونکہ وہ فطرت کے زمانے کے آدمی تھے، جس زمانے میں نبی کوئی نہیں تھا، شریعت بھی کوئی سلامت نہ تھی، تو اس وقت اجمالی دین بھی کافی تھا، اجمالی ایمان بھی کافی تھا۔ تو وہ اجمالی ایمان ان کا ٹھیک تھا، تم اس کے لیے استغفار کر سکتے ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ سعید تمہارا والد قیامت کے دن ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، کہ ان مشکل حالات میں اور تاریک حالات میں، گمراہی کے حالات میں، جب انہوں نے ایک خدا کو مانا، یہی کافی ہے، بس یہی کافی ہے، اور ان کی حیثیت ایک امت جیسی ہوگی۔ تو فطرت کے دور یعنی جس میں نبی نہیں آیا، اس کا قانون یہی ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ ایمان پر تھا، اللہ پر شرک نہیں کرتے تھے، وہ بخشے جائیں گے، اگر تم کو شریعت کا پتہ نہیں تھا۔ آج بھی قانون خدا کا یہی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں کسی ایسی جگہ میں بستے ہیں کہ وہاں شریعت کا قانون ان تک نہیں پہنچا، نبی کی نبوت کی دعوت نہیں پہنچی، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے، تو وہ بخشے جائیں گے، وہ تو بخشے جائیں گے، ہم معذور ہوں گے، لیکن ہم سے تو پوچھو گی نا تم نے کیوں نہیں پہنچایا، یعنی تم نے وہاں تک نبی کی شریعت کو کیوں نہیں پہنچایا، ہم سے پوچھ ہوگی، ان تک نہیں پہنچا تو ان سے پوچھ نہ ہوگی، اگر وہ شرک نہ کرتے ہوں گے تو اللہ ان کو سزا نہیں دیں گے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں نے بھی تو تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، آل مکہ سے جو پہلے گزرے ہیں، پہلی امت ہے، انہوں نے بھی تو اپنے نبیوں کی تکذیب کی، جبکہ وہ لوگ مادی اور جسمانی لحاظ سے ان سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی موجودہ لوگوں سے ان کے جسم کی توانائی بھی زیادہ تھی، مالی لحاظ سے بھی وہ زیادہ، فنی لحاظ سے بھی وہ زیادہ بڑے فنکار تھے جی، تو ہم نے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا، یہ کیا بات ہے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور وہ لوگ جو پہلے مادی اور جسمانی طاقت رکھتے تھے، ما بلغوا، یہ موجودہ کافر نہیں پہنچے، معشارہ، 10ویں حصے کو بھی ما آتیناہم، جو قوت ہم نے ان کو دی تھی، یہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں رکھتے، تو یہ کیسے ہمارے غیظ و غضب سے بچیں گے؟ وہ نہیں بچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا ہوا، جا کر پوچھو، اگر وہ جواب دے سکتے ہیں تو، اگر وہ جواب دے سکتے ہیں تو پوچھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تبلیغ کا خاص انداز بیان فرماتے ہیں، جس انداز سے تبلیغ مؤثر ہوتی ہے، پیچھے بھی ایک گزر چکا تھا طریقہ، اور اب ایک اور طریقہ، کیونکہ حق بات جب آدمی کہے تو کہنے کا انداز بھی حکیمانہ ہونا چاہیے۔ اگر حق بات ہی کہے، سچ بات ہی کہے، لیکن طریقہ حکیمانہ نہیں ہوگا تو بجائے مفید ہونے کے وہ مضر ہو جائے گی۔
اگر آپ نے ایسے انداز میں کی کہ اگلے کو طیش آیا، اس کے جذبات بھڑکے، تو گویا آپ نے اس کو صحیح رستے سے خود غلط رستے پہ موڑ دیا۔ تو اس لیے دعوت اور تبلیغ کا اصول اور اسلوب بھی حکیمانہ ہونا چاہیے، جس سے دوسرے کو طیش نہ آئے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ یہ آدمی میرے فائدے کی بات کر رہا ہے، مجھے اس کو سوچنا چاہیے۔ ایسا انداز نہ ہو کہ اس کے دل میں فوراً نفرت پیدا ہو جائے اور وہ سوچے ہی نہیں۔ تو یہ طریقہ بتاتے ہیں، قل انما اعظکم بواحدہ، نبی کریم سے فرمائے، اے نبی آپ فرما دیجئے لوگو میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کتنا دھیما لہجہ ہے، پیارا ہے۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم سارے جذبات ہٹا کر، منفی جذبات ہٹا کر، تعصب کی عینک اتار کے، خالی و ذہن ہو کر، قوموا للہ، صرف اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، صرف اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، اور مثلا دو آدمی مل کے کھڑے ہو جاؤ، وفرادا، کیا ایک آدمی ہی سوچنے پہ، دو مل کے، تین مل کے، ایک آدمی، ذرا ساری خیالات کو ہٹا کر، تعصبات کو ہٹا کر، ذہن کو ہر چیز سے خالی کر کے، ایک دو ہو کر سوچو، ثم تفکروا، پھر سوچو، فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تم جو مجھے کہتے ہو کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، تم جو کہتے ہو کہ یہ آدمی ہے اور یہ ساحر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان چیزوں کو رہنے دو، تم الگ ہو کر، ضد چھوڑ کر، ایک دو ہو کر ذرا سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنون نہیں ہے۔ ذرا میری باتوں کو ذرا سوچو سے، کیا دیوانہ ایسی باتیں کرتا ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ یا ساحر ایسی باتیں کرتا ہے جو میں تمہیں کہتا ہوں؟ یہ تم ضد میں آ کر کہتے ہو کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، ذرا ضد کو چھوڑ کر اکیلے دو ہو کر سوچو میرے بارے میں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں جنون نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے، یہ فرزانگی ہے۔ خود سورہ یونس میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں آج 40 سال تک میں نے زبان نہیں کھولی، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میں نے تمہارے عقیدہ مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، 40 سال گزرنے کے بعد آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو تم پچھلی میری زندگی پہ غور کرو کہ کیا آج میں جھوٹ بولوں گا؟ اگر میں جھوٹ بولتا تو پہلے سے بولتا، آج بولوں گا تو مطلب ہے کہ تم جو تیش میں آ کر، جوش میں آ کر میری بات کو رد کرتے ہو، ذرا ہوش میں آ کر میرے بارے میں، میری سیرت، میرے کردار کے بارے میں سوچو، ایک دو ہو کر سوچو، تعصب کو چھوڑ کر سوچو، میری پچھلی زندگی کو سامنے رکھ کر سوچو، میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں میری بات نہیں، میرے اور کوئی مقاصد نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں، میری بات ہوتی تو میں نے کبھی سے کچھ کہا ہوتا۔ تو تم سوچے گو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان ہوا الا نذیر لکم بین ید عذاب شدید، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو سامنے آ رہا ہے، سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو سامنے آ رہا ہے۔ اور یہی بات ہم نے اپنی پہلی دعوت عام میں فرمائی تھی، جب آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے تھے اور آپ نے اہل مکہ کو جمع کیا تو تقریباً 40 آدمی اکٹھے ہو گئے تھے،
تو ان کے سامنے اپنے یہی بات رکھی تھی کہ دیکھو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا صادق امین ہیں، سچے ہیں، امین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو سچ مان لو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں۔ تب پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک عذاب علیم، ایک عذاب شدید کے آنے سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے اپنا عقیدہ رویہ نہ بدلا تو۔ لیکن یک لفظ وہ بدل گئے، پہلے جو کچھ کہا تھا ایک دم سے پلٹ گئے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ تم سوچو تو میں تمہیں تمہارے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہیں ایک سخت ترین عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اور پھر مزید اس پہ بھی سوچو کہ میرا دنیا کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے کہ میں کوئی جتھا پارٹی بنا کر تم سے کچھ وظیفہ اور تم سے کوئی فیس مانگ رہا ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ جی قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، جی اگر میں تم سے اپنی اس ڈیوٹی اور خدمت پہ کچھ اجر، کچھ تنخواہ مانگتا ہوں تو مجھے مت دو، جیب میں رکھو، مجھے مت دو، اپنے پاس رکھو، فہو لکم، وہ تمہارا ہی رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اس لیے کہ میرا اجر و ثواب تو اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، اسی سے لوں گا، وہی مجھے دے گا۔ یہ تمہارا کام نہیں کہ تم سے میں مانگوں، جس کا کام ہے اسی سے مانگتا ہوں، وہی مجھے دے گا، تم سے کچھ نہیں لین دین۔ تو پھر بھی تم میری یعنی یہ بات جو تمہارے فائدے کی ہے، فری اور مفت میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو بھی تم اس کو نہیں مانو گے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، حاضر و ناظر ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ میرا رب حق پھینکتا ہے اوپر سے، قذف کہتے ہیں پھینکنے کو، میرا رب حق پھینکتا ہے، یعنی حق اوپر سے آتا ہے۔ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ اللہ حق پھینکتا ہے باطل کی کھوپڑی پر، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ باطل سارے کا سارا چکنا چور ہو جاتا ہے، حق کے مقابلے میں چکنا چور ہو جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ، اس کے دماغ میں پڑتا ہے، دماغ میں۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ یہ حق ہے اور یہ باطل کے دماغ میں پڑتا ہے۔ علام الغیوب، اللہ تو ساری پوشیدہ چیزوں کو جو کائنات سے مخفی ہیں، مخلوق سے مخفی ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیجئے جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور اب باطل نہ اس کی ابتدا ہوگی، نہ باطل شروع ہوگا، نہ پلٹ کے آئے گا، نہ شروع ہوگا نہ پلٹ کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت فتح مکہ کے موقع پہ چھڑی ہاتھ میں تھی اور بتوں کی طرف اشارہ کر کے یہ پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، تو اشارے سے ہر بت سرنگوں ہو جاتا تھا، ہر بت گر جاتا تھا۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ، دیکھا یہ بھی وہی انداز ہے، حکیمانہ انداز۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ، آپ فرما دیجئے کہ بالفرض جیسے تم کہتے ہو کہ تم غلط ہو، ہم سیدھے ہیں، تم غلط ہو، ہم سیدھے ہیں۔ ان ضللت، اگر میں بہکا ہوا ہوں، میں غلط رستے پہ ہوں، تو فإنما أضل على نفسی، تو تمہارا کیا بگڑا، اس میں تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ انما، تو میرا بگڑنا مجھ پہ آئے گا نا، نقصان تو مجھے ہوگا نا، تمہارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور واقعہ بھی یہ ہے
کہ اگر میں سیدھے رستے پہ ہوں، جیسا واقعہ بھی یہ ہے کہ میں سیدھے رستے پہ ہوں، تو فبما یوحی الی ربی، میں خود سے نہیں ہوں بلکہ اس وجہ سے ہوں کہ میرے رب نے سیدھا رستہ مجھے وحی کر کے بتایا ہے۔ تو سیدھے رستے پہ ہوں تو اللہ کی توفیق، اس کی وحی، اس کے نشاندہی سے ہوں۔ فرض کرو تمہارے کہنے کے مطابق غلط ہوں تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو پھر میرا ہی ہوگا نا جی۔ انہ سمیع قریب، اللہ سننے والے ہیں اور بالکل قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ جتنے ہم خود اپنے آپ سے قریب نہیں، اتنا اللہ ہم سے قریب ہے۔ فرمایا اس وقت تو یہ بالکل نہیں سوچتے، اور آپ کی اس حکیمانہ انداز سے بھی یہ لوگ سوچنے پہ تیار نہیں ہو رہے جی، بدک رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو بڑا پچھتاوا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا، اور اگر آپ دیکھیں، اے دیکھنے والے آپ دیکھیں تو ایک بڑا گھناؤنا اور بڑا سخت طریقے کا منظر آپ دیکھیں گے، سخت شدید منظر آپ دیکھیں گے۔ اِذْ فَزِعُوا، جب یہ سخت گھبراہٹ میں ہوں گے، قیامت کی گھبراہٹ، اگر آپ دیکھیں جب یہ گھبراہٹ میں ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو یہ بھاگ نہیں سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا نا، آدمی کہیں نہ کہیں بھاگنے کی سوچتا ہے، کبھی کبھی بھاگ کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور بالکل قریب سے ہی پکڑے جائیں گے، ان کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا پڑے گا، نہ خود بھاگ سکیں گے نہ ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑے گا، بلکہ ان کو قریب سے ہی پکڑ لیا جائے گا، یعنی کوئی قدم بھی نہیں سرکا سکے گا اللہ کے پاس سے۔ اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ انکار کریں۔ وَقَالُوا، کہیں گے آمنا بِہِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، ساری باتوں پر ہم یقین لائے، جن کا دنیا میں انکار کرتے تھے ان حقائق پر ہم ایمان لائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اب کا ایمان کہاں کام آئے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہاں ہے ان کے لیے اب ایمان کا حصول دور جگہ سے، یعنی ایمان جہاں سے لایا جاتا ہے وہ تو بہت دور ہوگی، وہ تو دنیا تھی جہاں سے ایمان لانا تھا، وہاں تو اب یہ جا نہیں سکتے، اور اب کا آمنا کہنا فضول ہے، اس کی کوئی ویلیو اور قیمت نہیں ہے۔ اَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور دور جگہ یہاں سے ایمان لانا تھا، وہاں تو انہوں نے ایمان کا انکار کیا، وہاں تو ایمان کا انکار کیا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہاں اندیکھی باتیں پھینکا کرتے تھے دور دور سے، یعنی حق کے مقابلے میں دور سے اندھے تیر پھینکا کرتے تھے، حق کے مقابلے میں اندھے تیر پھینکتے تھے، اندھیرے میں تیر پھینکتے تھے، اور آج ایمان کی باتیں کرتے تو ایمان کی جگہ دور رہ گئی ہے، اور دنیا میں حق پر یہ جو چیزیں پھینکتے تھے وہ دور سے پھینکتے تھے، یعنی کہ پاس دلائل نہیں تھے، سنی سنائی باتیں۔ وحیل بین و بین ما یشتہون، بار حاصل کلام یہ ہے کہ ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان اب حیلہ حائل ہو جائے گا، پردہ بن جائے گا، رکاوٹ ہو جائے گی۔ تو ان کی خواہش کیا ہوگی؟ یعنی دوبارہ جائیں اور دنیا میں ایمان لے کر واپس آئیں، یہ خواہش ہوگی، لیکن یہ خواہش اب پوری نہیں ہوگی۔ ان کی اس خواہش کے درمیان اب حائل ہو جائے گا اللہ کا حکم۔
کما فعل باشیاء من قبل، جیسے کہ ان جیسے لوگوں کی خواہشات کے درمیان بھی اس سے پہلے پردہ حائل ہو چکا تھا، یعنی جب عذاب آیا تو وہ بھی پکار اٹھے تھے کہ ہم ایمان لائے، جیسے فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے نہیں کہا تھا جی کہ میں اس خدا پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل نے ایمان لایا، لیکن کیا جواب ملا؟ الآن، اب ایمان لایا ہے، اب ایمان کا وقت گزر چکا ہے۔ تو پہلی امتیں بھی جب گرفت میں آئیں، عذاب آیا تو انہوں نے اسی طرح کے ایمان کی خواہش کی، لیکن ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان میں موت حائل ہو گئی اور وہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ آج قیامت کے دن یہ بھی کہیں گے آمنا، لیکن اب خدا کا عذاب بیچ میں حائل ہو جائے گا اور ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ انہم کانوا فی شک مریب، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں جہاں ایمان لانے کا اور عمل صالح کا حکم تھا وہاں تو یہ بڑے تردد والے شک میں تھے، بہت تردد والے شک میں تھے کہ پتہ نہیں ہوگا نہ ہوگا، یہ لوگ ایسی ہمیں ڈراتے ہیں، پتہ نہیں آگے کی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی جی، تو تردد ہی میں تھے، اس لیے کہ یقین ہو تو آدمی تردد نہیں ہوتا۔ ان کی کیا بات ہے، آج کتنے مسلمان ہیں تردد میں، کہتے تو نہیں ہیں کہ ہمیں تردد ہے، لیکن ان کے عمل اور کردار سے یہی لگتا ہے کہ یقین بھی اس درجے کا نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز پہ یقین ہو آدمی اس سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتا بشرطے کہ عقل اس کی سلامت ہو۔ ہاں عقل ہی نہیں ہے، بیچارہ ماتو ہے، وہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال لے گا، وہ تو پہاڑ سے بھی گر جائے گا، لیکن جس کی عقل سلامت ہے اس کو پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے تو کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، جس کو پتہ ہے کہ اتنی بلندی سے گروں گا تو مر جاؤں گا کبھی چھلانگ نہیں لگائے گا۔ تو جس کو یقین ہے آخرت کی زندگی پر کہ وہ زندگی ایمان اور عمل صالح کے بغیر نہیں بنے گی، وہ بے ایمان اور بے عمل نہیں رہ سکتا، وہی رہ سکتا ہے کہ جس کو یقین نہیں اور تردد اور شک میں پتہ نہیں ہوگا نہ ہوگا، کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، تو دیکھی جائے گی پھر یہ کہ پھر جب دیکھ لیں گے تو پھر نہیں کہیں گے دیکھی جائے گی، تو آج ہی فیصلہ کر لو کہ یا ادھر رہنا یا ادھر رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آج ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور جس چیز کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اس کو حقیقت کے طور پہ اپنائیں، حقیقت کے طور پہ اپنائیں بس۔ تو یہ تھی سورہ سبا جو اس پہ اس کا اختتام انشاءاللہ آگے سورہ فاطر ہے، تو انشاءاللہ اگلا پروگرام انشاءاللہ شروع کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔